وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ جی 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 ہاں جی چیک کیجیے۔ ہاں قلوب جی قلوب میں میں عرض کرتا ہوں جی 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 صحیح بات ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر محاورے میں قلب کو ایک خاص معنی حاصل ہو گئے ہیں، اور اس سے مراد وہ ظاہری لوٹرا جسم کا نہیں ہے جسے ہم دل کہتے ہیں۔ جب آپ کہتی ہیں میرا دل ڈوب گیا، میرے دل پر بڑا صدمہ پڑا، تو دراصل دماغ سے وہ صدمہ پڑا ہوتا ہے، اور اعصاب ہیں جو سینٹرل نروس سسٹم کے، ان پر اثر ہوتا ہے، دل پہ براہ راست کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو دل دماغ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے ہر زبان کے محاورے میں۔ دل صاف ہو تو ہر بات صاف ہے، حالانکہ نیت دماغ میں بگڑتی ہے اور آپ کہتی ہیں دل اس کا کھوٹا ہو گیا۔ تو خدا تعالیٰ نے بندوں سے انہی کی زبان میں کلام کرنا ہوتا ہے، اسی محاورے میں کلام کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے دل سے مراد انسانی دماغ کی آخری فیصلہ کن طاقت ہے، جس کے بگڑنے سے اس کے سارے کام بگڑتے ہیں، جس کے سدھرنے سے اس کے سارے کام سدھر سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دل کا اس دماغ کے آخری نقطہ سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور اگرچہ چوٹ وہاں پڑتی ہے لیکن اس کے نتیجے میں وہاں سے اثر پا کر دل واقعتاً ڈوب بھی جاتا ہے۔ غموں سے لوگوں کے ہاتھ فیل ہو جاتے ہیں، حالانکہ دل سوچ نہیں رہا، دل میں سوچنے کی طاقت ہی نہیں ہے، لیکن سوچتا دماغ ہے اور بیٹھتا دل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا اس آخری مرکزی نقطے سے، جسے ہم سوچ کا آخری نقطہ کہتے ہیں، ایک ایسا گہرا رشتہ ہے کہ ایک کا اثر دوسرے پر لازماً پڑتا ہے۔ اس پہلو سے غالباً اسی وجہ سے لوگوں نے سوچ کا مرکز دل کہنا شروع کر دیا، کیونکہ آخری اثر کے طور پر دل پر اثر ظاہر ہوتا تھا۔ بس ان دونوں نقطۂ نگاہ سے دل کا لفظ جو قرآن کریم یا حدیث میں استعمال ہوا ہے، اس کا معنی یہ ہے انسانی روح میں جو سوچ کا آخری مرکز ہے، جسے برین نہیں بلکہ مائنڈ کہا جاتا ہے، وہ قوت فکریہ ان محاوروں میں دل کہلاتی ہے۔ اور کوئی سوال؟ ظہور مہدی آخر